دین وائبز، دین کی آواز۔ کہ انسانی فطرت ہے کہ منہ سے پہلے آنکھیں کھاتی ہیں، تو کئی مرتبہ بچے کو اگر غذا ظاہری طور پر اچھی اور اٹریکٹیو نہ لگے تو وہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو غذا جو بھی بنائیں وہ ایسی بنائیں کہ بچہ اٹریکٹ ہو اس کی طرف۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ میری ریسرچ انسان کی جسمانی بیماریوں کے بارے میں ہے، میرے 2 کویسچن کا جواب دیجیے۔ ایک تو یہ کہ انسان کی جسمانی صحت کے بارے میں قرآن نے کوئی اصول بتایا ہے؟ تو ہارون رشید نے علماء کو کہا، ایک عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہاں بتایا ہے۔ کون سا؟ کہ قرآن نے جسمانی صحت کا ایک اصول بتایا، کلو وشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اوور ایٹ نہ کرو۔ تو وہ بہت حیران ہوا کہ اس سے بہتر اصول تو اچھی صحت کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پیغمبر اسلام نے بھی بتایا کچھ؟ تو انہوں نے حدیث کوٹ کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سٹومک، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، جسم کو وہ چیز کھلاؤ جس کی اس کو ضرورت ہے، اور الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ وہ عیسائی طبیب کچھ دیر سوچتا رہا اور کہنے لگا کہ میری پوری زندگی کا تجربہ ایک طرف، ان 2 اصولوں نے طب کے معاملے میں کوئی کمی پیچھے نہیں چھوڑی۔ جو ان اصولوں پہ عمل کر لے گا اس کی جسمانی صحت ہمیشہ اچھی ہوگی۔ چنانچہ چند باتیں یہ آج وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی جلدی بتاتا جائے گا، نوٹ کر سکیں تو بہت اچھا، ورنہ بعد میں CD وغیرہ سے نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا ہے سور تھروٹ، یہ بچوں میں اکثر ہو جاتا ہے۔ تو اگر ٹوڈلر ہیں، بچے 3-4 سال کی عمر کے ہیں، تو ان کے لیے بہترین نسخہ 1 چمچ لیمن جوس اور 1 چمچ ہنی، دونوں کو ملائیں، 20 سیکنڈ مائکرو ویو کریں اور اس کے بعد بچے کو دیں۔ بچہ انجوائے بھی کرتا ہے سویٹ ساور چیز کو، اور سور تھروٹ اتنا جلدی ٹھیک ہوتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ دوسری بیماری ہے کف۔ بچوں میں یہ کف کی بیماری اکثر ہو جاتی ہے۔ 1 سال کے کم عمر والے بچے کو شہد دینا یہ تجربے سے ابھی ثابت نہیں ہوا، لہذا انفینٹ کو ابھی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جو 1 سال سے بڑی عمر کے بچے ہوں ان کو آپ آرام سے شہد کھلا سکتی ہیں۔ کھانسی کے لیے صرف ہنی یہ بھی بہت کافی ہے۔ It contains illness fighting antioxidants and antimicrobials۔ جب بچہ رات کو سونے لگے تو سونے سے پہلے 1 چمچ شہد اس کو کھلا دیں۔ اس کا فائدہ مارکیٹ کے بنے ہوئے کف سیرپ سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور بچے کو نیند بھی آتی ہے۔ اور اگر اس میں جھنجھٹ ڈراپ ڈال دیے جائیں ہنی میں تو اور افیکٹو ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک کی ایک دوائی ہے چیسٹل، CHESTAL، یہ بھی کھانسی کے لیے اتنی مفید ہے کہ ان 1 ڈوز میجیکلی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری بیماری جو بچوں میں کامن ہے وہ کولک ہے۔ تو کولک کے لیے کیمومل ٹی وہ سب سے بیسٹ ہے۔ دن میں 3 اونس بچے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ It relaxes the intestinal muscles and calms down a baby۔ ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں ایک دوائی کا نام ہی ہے کیمومل، یہ بہترین دوائی ہے بچوں کے لیے۔ چوتھی چیز ہے بگ بائٹ، کہ بچے کو بعض اوقات چیزیں کاٹ لیتی ہیں، تو 1 چمچ کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دیں،
پیسٹ بنا کر لگا دیں، یہ فوراً زخم پر لگانے سے بچے کو درد کم ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز ہے نوز بلیڈ، کہ بچوں کو نوز بلیڈ ہوتا ہے، اس میں یہ جو شملہ مرچ ہے اگر یہ خشک کی ہوئی ہو تو اس کا پاؤڈر بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ بچے کی نوسٹلز کو 3 منٹ کے لیے پکڑ کر رکھیں، پھر ایک گیلے کاٹن کے سویب پر یہ پسی ہوئی مرچیں لگا کر اس کی ناک میں رکھ دیں تو بچے کی نکسیر بہت جلدی بند ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک کی ایک دوائی ہے نائٹرک ایسڈ، اگر وہ 30 پوٹینسی میں یا 12 پوٹینسی میں مل جائے تو اس کے 3 ڈراپ ہمیشہ کے لیے نکسیر کا علاج بن جاتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے اپسیٹ سٹامک، کہ بچے کا سٹامک اپسیٹ ہو جاتا ہے، لوز موشن لگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے جنجر سب سے مفید ہے۔ تو جنجر ہے اینٹی اسپاسموڈک پراپرٹی، لہذا یہ سیٹل ڈاؤن کر دیتی ہے مسل کی کنسٹرکشنز کو جو ٹمی میں ہو رہی ہوتی ہے، تو تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے اور پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 7ویں چیز ہے کہ بچے کو نزلہ زکام نیسل الرجیز ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے ایپلز بہت مفید ہیں۔ چنانچہ ایپل کے اندر ایک فلیونائڈ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بہت مفید ہے، انہیبٹس دی باڈی ریئیکٹ کرنے کے لیے، چنانچہ ریلیزز ہسٹامین الرجیز کمپاؤنڈ دیٹ ٹریگرز انکریزڈ میکوس پروڈکشن، سنیزنگ، واٹری آئی، یہ ساری کی ساری خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایک اصول اور بھی ہے کہ کسی شہر میں بچے کو الرجی ہو تو اس شہر کا شہد بچے کو 1 چمچ کھلائیں۔ وجہ یہ کہ اس شہر کی جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں انہوں نے وہاں کی سبزیوں سے، پھلوں سے، پھولوں سے نیکٹر لیا ہوتا ہے اور شہد بنایا ہوتا ہے، تو اس شہر کی فوڈ الرجیز کے لیے اسی شہر کا شہد، ہنی، وہ بہت جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ پھر 8ویں چیز ہے ڈائریا، چنانچہ اس کے لیے یوگرٹ کا استعمال بہت اچھا ہے، اس میں پروبیوٹک جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، لہذا اگر آپ کچھ دہی لے لیں، پھر اس میں کچھ کیلا کاٹ کر ڈال دیں اور اس کو شہد میں ملا دیں، تو یہ 3 چیزیں کھانے سے ڈائریا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بچے کو یہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے، بچے پسند بھی کرتے ہیں۔ سویڈن میں لوگوں کے ہاں یہ کامن پریکٹس ہے، وہاں ڈائریا کی دوائی نہیں کھائی جاتی، جب بھی ڈائریا ہو تو یوگرٹ، پھر اس میں کیلا اور ہنی ملا کر، تو اس کو اگر کھا لیا جائے تو یہ ڈائریا کا بہترین علاج ہے۔ پھر بچوں میں ٹوتھ ایک ہوتی ہے، دانت کا درد ہونا، اس کے لیے جو لونگ کا تیل ہے، کلوو آئل، وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس دانت کی جگہ پر اگر گارلک کو رب کر دیں یا کیشیو کو رب کر دیں تو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ 10ویں چیز ہے ایگزیما بچے کو ہونا، بچے کے جسم پر کبھی بھی ایگزیما ہو تو کوکونٹ آئل اس پر لگائیں یا اولیو آئل لگائیں تو ایگزیما جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایئر انفیکشن، اگر بچہ 2 سال کی عمر سے بڑا ہے تو اولیو آئل کو اگر تھوڑا سا وارم کر لیا جائے اس کے 4-5 ڈراپس کو، اور وہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے تو ایئر انفیکشن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے بڑا بچہ ہے، ٹین ایجر ہے، تو پھر 7 ڈراپ کے قریب تیل ڈالنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ریڈیوسنگ فیور، اگر ریڈیوسنگ فیور ہو تو را اونین کو سلائس کریں اور بچے کے پاؤں کا جو نیچے سول ہے، ننگا پاؤں، اس کے اوپر رب کریں، اللہ کی شان کے ریڈیوسنگ فیور اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی بچے کے سر میں خشکی ہو جاتی ہے، ڈینڈرف اس کو کہتے ہیں،
اس کے لیے یوگرٹ اور بلیک پیپر کو ملا کر یا زیتون کا تیل استعمال کروائیں تو یہ تینوں چیزیں خشکی کو ختم کر دیتی ہیں. اور اگر 1 سپون لیمن جوس ہو تو اس میں 5 سپون کوکونٹ آئل کے ملا دیں اور ان کو سر کے اوپر لگوائیں تو خشکی بالکل ختم ہو جائے گی. اگلی چیز ہے بچے میں ٹیتھنگ کا ہونا. یہ ہر بچے میں ہوتا ہے پروسیس، اور بچہ ان دنوں بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بچے کو بنانا فروز کر کے دیں تاکہ بچہ اس کو منہ میں چوسے تو اس کو سودنگ ایفیکٹ مل جاتا ہے. آئس اے ٹاول یا آئس اے بیبی بوٹل نپل سائز، یا آفر اے ٹیتھنگ بسکٹ، وہ بھی اچھا ہوتا ہے. یا ویٹ ٹاول ان فریزر، وہ رکھ کے دیں. یا سلائیڈ یور بیبی اے ریفریجریٹڈ اسپون، ایک اسپون جس کو میٹیلک اسپون کو آپ نے فریزر میں رکھا، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اس کو دے دیں تو بچہ اس کو منہ میں ڈالتا ہے اور اس سے بچے کو سودنگ ایفیکٹ مل جاتا ہے. یا ایپل ویجز ہوتے ہیں، ان کو اگر ایک جالی کے کپڑے میں ڈال کے ریفریجریٹ کر دیں تاکہ بچے کو چوکنگ نہ ہو تو یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یا پھر ایک کیرٹ کو آپ چھوٹی کیرٹ کو رکھ دیں تاکہ اس کو بھی بچہ اپنے منہ میں چبائے، مگر ان چیزوں میں ٹوٹنے والی نہ ہو. اس کو جالی کے کپڑے میں باندھ کے دیں تاکہ بچے کی چوکنگ نہ ہو. اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. پھر مساج گمز کو کر لیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور مساج کریں سافٹلی کلیئر فنگر کے ساتھ. پہلے اپنی فنگر کو اچھی طرح دھوئیں، ایسا نہ ہو کہ فنگر کا بیکٹیریا الٹا بچے کو اور کوئی نقصان دے. پھر بچے کو چاہیے کہ کوئی بڑا چیز دے دیں جو بہت ہائیجینکلی کلین ہو تاکہ بچہ اس کو چیو کرتا رہے. اس کے لیے یہ جو لونگ کا تیل ہے یہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے، مگر اس کا لمیٹڈ یوز کرنا چاہیے. آئس کیوبز ایسے بچے کو دے دیے جائیں تو وہ بھی بہت اچھے ہیں. بچہ آئس کو چباتا بھی رہتا ہے اور آئس پگھلتی بھی ہے، اس کو اچھا بھی لگتا ہے. تو ٹیڈنگ کے لیے یہ تمام چیزیں بہت یعنی ٹیسٹڈ چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے کار سکنس، سفر میں جانا ہے اور بچے کو کار سکنس ہوتی ہے تو اس کے لیے اگر فریش جنجر ٹی بنا کے بچے کو 1 کپ پلا دیا جائے، 2 سال سے بڑے بچے کے لیے یہ نسخہ بہت اچھا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ شریڈڈ جنجر ہو، 4 اونس واٹر کے اندر اس کو 5 منٹ کے لیے گرم کریں، پھر شہد ملا کر بچے کو سفر سے 1 گھنٹہ پہلے پلا دیں تو بچے کو کار سکنس نہیں ہوگی. اگر بچے کو کہیں مائلڈ سویلنگ ہوتی ہے، فیل ہو رہی ہے، تو جو کیوکمبر ہے اس کے ٹھنڈے سلائس اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رب کریں تو اس سے سویلنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بچے کا گلا خراب، اس کے لیے نمکین پانے کے غرارے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر بچے کو کنسٹیپیشن فیل ہو رہی ہے تو کاسٹر آئل ملک میں ڈال کے استعمال کروائیں. اور یہ بھی ہے کہ ایک بڑا بنانا ود وارم گلاس آف ملک، اگر بچے ٹین ایجر ہیں تو ان کی کنسٹیپیشن کے لیے یہ بہت اچھا ہے. ایک گولی ہے سینا، SENNA، اگر یہ دی جائے تو کنسٹیپیشن بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. کبھی بچوں کو سپریشز آ جاتے ہیں، وونڈ آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے ٹرمیرک پیسٹ یعنی ہلدی کا جو پیسٹ ہے وہ بہترین ہیلنگ ایفیکٹ رکھتا ہے. اگر بچے کا جسم خدا نخواستہ کہ جل جائے تو فوری طور پر اگر آپ کے پاس شہد ہے تو وہ لگائیں، انڈا ہے کچا وہ لگا دیں، یا جو دانتوں کی پیسٹ ہوتی ہے وہ لگا لیں. ان چیزوں کے لگانے سے اس کی سکن پہ نشان بھی نہیں رہتا اور برن کو جلدی ریمیڈی مل جاتی ہے. اگر بچے کو ڈائجسٹو پرابلم ہے تو اس کے لیے جو بڑی الائچی کہی جاتی ہے اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر آپ چولہے کے اوپر ابال کے ٹھنڈا کر لیں، پھر اس پانی کو بچے کے فیڈر بناتے ہوئے استعمال کریں تو گیس پرابلم اور ڈائجسٹو پرابلم بچے کا ختم ہو جائے گا. آخری چیز کہ بچے کے برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے
فش آئل بہت ضروری ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ بچے کو فش کھلائیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کیپسول بھی ملتے ہیں کہ جو فش آئل والے ہوتے ہیں. اومیگا 3 فیٹی ایسڈ یہ ہوتا ہے فش آئل میں، اور یہ ایکسیلنٹ ہوتا ہے برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اسی لیے جن ملکوں میں مچھلی کھائی جاتی ہے ان ملکوں کے لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہوتا ہے. سیلمن فش اگر مل جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے. اور سیلمن فش کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اندر باڈی کے اندر بھی کہیں انفلیمیشن ہو تو یہ اس کو بھی ختم کر دیتی ہے. اب کچھ ہومیوپیتھک کی دوائیاں ایسی ہیں کہ جو لو پوٹینسی میں اگر گھر میں رکھ لی جائیں تو وہ بھی چھوٹی موٹی بچوں کی بیماریوں کے لیے پیٹنٹ علاج ہیں. مثلا بائٹس اینڈ سٹنگز کے لیے ایپس دوائی کو استعمال کریں 6 پوٹینسی میں یا 12 میں یا 30 میں. 30 سے نیچے جو بھی مل جائے وہ سیف ہے. اگر شوک یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے لیے آرنی کا استعمال کروائیں. فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے تو آرسینک ایلبم استعمال کروائیں. اگر بچے کو ہائی فیور ہو گیا اچانک تو بیلاڈونا کی 1 2 3 ڈراپ وہ امیزنگلی اس کے بخار کو ختم کر دیتے ہیں. اگر ڈرائی اور پینفل کف ہے تو اس کے لیے برائی اونیا کی 2-3 خوراکیں کافی رہتی ہیں. اگر برنز ہیں یا سکالڈ ہیں تو کینتھرس اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. ٹیتھنگ کے لیے کیمومیلا ایک مستقل دوائی ہے، پہلے بھی بتائی جا چکی. اگر بچے کو فلو ہو رہا ہے تو جیلسیمیم کی 1-2 خوراکیں اگر آپ دے دیں تو بچہ نارمل ہو جاتا ہے. اگر بچے کو کوئی ایموشنل شوق لگا ہے تو اس کے لیے اگنیشیا دوائی اسی لو پوٹینسی میں وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اگر بچے کو کوئی کٹ لگ گیا ہے تو کیلنڈولا یہ دوائی اس کے لیے بہت اچھی ہے. اگر وومٹنگ اور نازیا فیل کر رہا ہے تو آئیپیکاک دوائی اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ کتابیں آکو پریشر کے بارے میں ملتی ہیں. ایک ہوتا ہے آکو پنکچر کہ سوئیاں جسم میں ڈالنا اور اس سے علاج کرنا، یہ چائنیز کا طریقہ ہے، وہ صرف ڈاکٹر کر سکتا ہے. ایک ہے آکو پریشر. ان کتابوں میں جسم کے پریشر پوائنٹس بتائے ہوتے ہیں کہ وہ پاؤں میں کہاں ہیں، ہاتھوں میں کہاں ہیں، سر میں کہاں ہیں. ہمارے جسم کے 3 ہی اینڈ بنتے ہیں نا، یا پاؤں اینڈ بنتے ہیں ایک طرف، یا ہاتھ بنتے ہیں، یا سر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری جتنی نیورولوجی ہے اس کو ایسے بنایا کہ اینڈ کے اوپر ان کے سرکٹ کو چھوڑ دیا ہے. اگر اس جگہ پر اس نرو کو دبایا جائے تو اس بیماری کا بہت جلدی علاج ہو جاتا ہے. آپ حیران ہوں گی کہ اس وقت دنیا میں آکو پریشر بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے. ہمیں سعودی عرب مدینہ میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے، پاکستان کے تھے، بٹ وہ آکو پنکچر اور آکو پریشر میں بڑے اسپیشلسٹ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے صرف ہاسپٹل میں رائل فیملی کے ممبرز کو ٹریٹ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، میں ان کی ہر بیماری کا علاج آکو پریشر سے کر دیتا ہوں اور وہ ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ ان سے ہم نے مختلف باتیں پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اگر سر میں درد ہو تو اگر 15 سیکنڈ کے لیے یا 20 سیکنڈ کے لیے فلاں جگہ پریشر ڈالیں انگوٹھے سے تو سر درد ٹھیک ہو جاتی ہے. قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو ایستھما کی بیماری تھی. اس نے کہا جی کہ مجھے تو ایستھما فیل ہو رہا ہے. تو ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب نے اس کی 2 جگہوں کو دبایا اور ودن 1 منٹ بندہ کہنے لگا جی میرا سانس تو بالکل نارمل ہو گیا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں چائنیز کے اندر یہ پچھلے سینکڑوں سالوں سے آ رہی ہیں. یعنی وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی فیملی میں 80 سال سے باپ بیٹا پوتا یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جس طرح ہمارے مشائخ نے روح کی بیماریوں پہ اسپیشلائزیشن کر لی،
अल्लाह के कुछ ऐसे भी बंदे हैं कि जिन्होंने जिस्म की बीमारियों पर स्पेशलाइजेशन कर लिया है। तो आंखों प्रेशर का पता होना, इसका फायदा यह है कि बच्चे के पांव का मसाज कर दिया जाए, हाथ का मसाज कर दिया जाए, तो उसका फायदा है। फिर यह कि बच्चों को भी अगर मां सिखा दे तो वो मां का सर दबा सकते हैं, बाप के पांव दबा सकते हैं, उनको खिदमत की आदत पड़ सकती है। अब आखिर पे मसनून दुआएं बच्चे को याद करवाएं, ये उनकी हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत हो या जिस्म की हिफाजत हो या इज्जत आबरू की हिफाजत हो, ये अक्सीर अमल है। तो हर मां को चाहिए कि वो मसनून दुआएं खुद भी याद करे, बच्चों को भी याद करवाए और बच्चों को मुख्तलिफ मौके पे पढ़ने की आदत डाले, बच्चों की बचपन से आदत बन जाए। चंद आमाल जो अक्सर आमिल लोग बताते हैं या जिसकी वजह से आमिल लोग उल्टा लूटते हैं लोगों को और उनके अकीदे खराब करते हैं, हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह वो आमाल बताते थे, उनका भी बताना जरूरी है ताकि मां को पता हो कि इन आमाल के करने से क्या क्या फायदा होता है। हम जहां जिस्मानी दवाइयों से फायदा उठाएंगे वहां कुरान के इन आमाल से भी फायदा उठाएं। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब कभी रात को निकलना हो वीराने में, जंगल में, और यहां तो जंगल में जाने का बहुत ज्यादा रिवाज है, तो फरमाया करते थे कि शाम से पहले अगर पढ़ लिया जाए चंद मरतबा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, तो अल्लाह ताला स्नेक बाइट से या स्कॉर्पियन की बाइट वगैरह से बंदे की हिफाजत फरमाते हैं। इसी तरह अगर सफर में जाना है तो जिस जगह से आपने जिस जगह तक जाना है दोनों को सामने रख के तो फिर आप अलहम शरीफ पढ़ें एक मरतबा, आयतल कुर्सी पढ़ें एक मरतबा, चारों कुल पढ़ें एक मरतबा, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और उन दोनों पॉइंट्स का ख्याल रख के अगर उसके गिर्द एक दायरा बना दें तो अल्लाह ताला उस सफर में बंदे की हिफाजत फरमाते हैं। हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने ये अमल इस आजिज को तहज्जुद के वक्त बताया और ये भी फरमाया कि मैंने ये अमल अपने बाद जो करीबी थे लोग, मौता थे, फौत हो चुके थे, उनको किया तो अल्लाह ने उस रात के लिए कब्र का अजाब माफ कर दिया। तो ये बहुत अहम है सफर के अंदर हिफाजत के लिए। हजरत फरमाते थे कि अगर तो मौत आनी है तो मौत को तो कोई टाल नहीं सकता, मौत के अलावा कोई भी मुसीबत परेशानी होगी अल्लाह फरिश्तों के जरिए से उससे महफूज फरमा देंगे। चोरी से, जिस्मानी नुकसान से इंसान की हिफाजत हो जाती है। तो एक अमल है कि दुश्मन का खौफ। फर्ज करो बच्चे को किसी बंदे से डर लगता है या आप सफर में जा रही हैं और आपने एयरपोर्ट से जाना है तो कई मर्तबा पुलिस का डर और इमिग्रेशन का डर, कस्टम का डर, ये या किसी हाकिम का डर, तो किसी भी बंदे का डर अगर हो तो हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे कि कुरान मजीद की आयत है सूरह यासीन में, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। इसको अगर पढ़ के आयत को उस बंदे की तरफ फूंक दिया जाए, अल्लाह वाकई उस बंदे की आंखों पे पर्दे डाल देता है और वो बंदे को तकलीफ नहीं पहुंचाता। हमने अपनी जिंदगी में हजारों मर्तबा इस आयत को पढ़ के आंखों से इसका फायदा देखा है। एक है बच्चे को नजर लग जाती है, इसको नजर बद कहते हैं, ये लोगों को भी लग सकती है और हमारा तजर्बा यह है कि सबसे ज्यादा नजर बच्चे को मां बाप की लगती है क्योंकि वो खुद उसको प्यार मोहब्बत से देखते हैं तो नजर तो असर करती है, अल-आइनु हक्कुन। तो अब इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। कुरान मजीद की एक आयत है, इन्नल्लाह सयुब्तिलहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन। इस आयत को 3 मरतबा पढ़ के मां खुद बच्चे को दम कर दे, रोजाना नजर का उतारा हो जाएगा।
اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا. اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے. تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں. اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے. اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے. ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے. ہم یہ عمل عام طور پر ان بچے بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے. تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی. تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورت لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں. اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ کے گوش گزار کرنی تھیں. ہم اب سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں رمضان کی نعمت بخشی، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق دی، اور رمضان کی ان مجالس کو اللہ نے سننے کرنے کی توفیق بخشی. اگر اللہ تعالی صحت نہ دیتے، ہر چیز کو ٹھیک نہ رکھتے، تو نہ کہنے والا بات کہہ سکتا، نہ سننے والے بات سن سکتے تھے. تو سب سے پہلے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اے مولا، ان مجالس میں آپ نے ہمیں بچوں کے متعلق جو بھی باتیں تھیں ان کو سننے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے دین سے نوازا، ہدایت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، صحت دی، عزت دی، اور ہماری ان مجالس میں ہر چیز اپنے موقع پہ ٹھیک رہی. تو سب سے پہلے ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو احادیث کے نکات تھے ان کو جب ہم نے دیکھا تو واقعی میڈیکل ریسرچ نے لاکھوں ڈالر نہیں ملین ڈالر خرچ کرنے کے بعد جو نتیجے نکالے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حدیث میں بتا دیے تھے. ہم ان کے احسان مند ہیں، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان پہ درود بھیجنا چاہیے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات نے ہمیں عزتوں بھری زندگی گزارنا سکھایا، حیا والی زندگی سکھائی. اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے. وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی. وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی. تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی. نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.